آئیے حضرات گرامی، اس کے بعد ابو ذر بن راجو درجہ اول کے طالب علم ہیں، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور اردو میں تقریر پیش کریں، اردو زبان میں۔ ابو ذر بن راجو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جناب صدر اور حاضرین کرام، آپ حضرات کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے سیرت پاک کے جلسے میں مجھ ناچیز کی شرکت کی دعوت دی، اور صرف شرکت کی دعوت ہی نہیں بلکہ سیرت پاک کے موضوع پر عام مجمع کو خطاب کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرات، سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب ایک مشہور شہر مکہ مکرمہ ہے، اس وقت مبعوث ہوئے جب ہر طرف ظلم و ستم، قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی اور جوا وغیرہ کا بازار گرم تھا۔ ایک خانہ خدا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا واحد کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس میں ایک دو نہیں بلکہ 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی ہر وقت پوجا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ گھر گھر بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ آپ نے لوگوں کو بتوں کی پوجا اور غیروں کی عبادت سے روکا اور خدا کی عبادت کا حکم دیا۔ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ مکے کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے والوں کو سخت تکلیفیں دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا اور ایک لمحہ کے لیے بھی دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا۔ اس دعوت کے نتیجہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت پر لبیک کہنا والوں کو اپنا گھر اور اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اپنے گھر اور وطن کے چھوڑنے کو گوارا کیا۔ اپنا گھر چھوڑ کر ان حضرات نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی۔ مکے کے کافروں اور اسلام کے دشمنوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مدینہ منورہ تک پیچھا کیا، جس کے نتیجہ میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئی۔ کبھی مسلمان غالب ہوئے اور کبھی مشرکین۔ مکہ غرض جنگوں کے اس طویل سلسلے کے بعد ایک وہ وقت بھی آیا جس میں مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا۔ دشمنان اسلام غلامی کا توق اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اب ہر طرف اسلام کی صدا گونجنے لگی اور جتنے لوگ موجود تھے سب مسلمان ہو گئے۔ ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ مکہ مکرمہ کے در و دیوار سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنے لگی۔ نماز جو کبھی اس شہر میں چوری چھپکے پڑھی جاتی تھی اب اعلانیہ طور پر جماعت کے ساتھ ادا ہونے لگی اور اسلام کی عجیب و غریب شان و شوکت نمایاں ہونے لگی۔ فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ کے سارے امور کی ذمہ داری بعض ذمہ داروں کے سپرد کر کے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد حارث بن دستگیر درجہ 2 تشریف لائیں اور اردو میں تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ محترم حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اصل موضوع پر کچھ عرض کروں اس سے پہلے ایک واقعہ توجہ سے سن لیں۔ کافی دنوں پہلے کی بات ہے، شہر کوفہ میں ایک ایماندار قلی رہتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کے ذریعے مناسب اجرت پر لوگوں کا سامان لے جایا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ ایک دن کی بات ہے، وہ معمول کے مطابق اپنا گھوڑا لیے ہوئے سواری کے انتظار میں تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا جو ایک پیر سے معذور لگ رہا تھا۔ اس نے قلی سے درخواست کی، مجھے فلاں مکان تک پہنچا دو۔ اجرت دے ہوئی اور دونوں چل پڑے۔ آگے جا کر چوراہا ملا۔ آدمی نے کہا اس راستے سے چلتے تو بڑا اچھا ہوتا، یہ راستہ میری جانا پہچانا ہوا ہے۔ قلی نے اس کی بات مان لی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جنگل ملا۔ وہ آدمی اچانک گھوڑے سے کودا، تلوار نکال کر قلی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قلی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نہایت عاجزی سے بولا، بھائی میرا سب کچھ تم لے لو اور مجھ کو چھوڑ دو، میں کسی سے تمہاری شکایت نہ کروں گا۔ مگر ڈاکو نے ایک نہ سنی اور کہا، سامان تو میرا ہی ہے، سامان تو میرا ہی ہے، میں کچا کام نہیں کرتا کہ تجھ کو چھوڑ دوں اور بعد میں تو بدلا لے۔ قلی نے پھر عاجزی کی کہ اچھا مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت دے دو، پھر جو جی میں آئے کرنا۔ آدمی اس پر راضی ہو گیا۔ قلی نے فوراً نیت باندھی اور اللہ سے عاجزی کی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ اچانک ایک دوسرا گھوڑا سوار نمودار ہوا اور اس نے ڈاکو پر حملہ کر دیا۔ ڈاکو گرا تڑپنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بدن سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور آن کی آن میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ ادھر قلی نے نماز اور دعا سے فارغ ہو کر یہ منظر دیکھا۔ اس نے اجنبی سوار کو آواز دی مگر وہ اجنبی غائب ہو گیا اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ اب تم محفوظ ہو، جہاں چاہو جاؤ۔ یہ ہے نماز اور اللہ کے سامنے گریو زاری کی برکت۔ صحیح معنوں میں اگر ہم نماز اچھی طرح سے ادا کریں اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگے تو اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اسی طرح قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین کے ذریعے بہت سے اقامات ہم لوگوں کے لیے بھیجے، مگر ایک ایسا مبارک موقع بھی آیا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلایا اور ہم لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ کو عطا فرمایا۔ اور وہ تحفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تحفہ کتنا اہم ہے کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو اسے دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ تحفہ ملا تو وہ بے حد خوش ہوئے کہ اب ہم کو اللہ سے بات کرنے اور اللہ سے لینے کا ذریعہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بڑی پریشانی کے حالات تھے۔ ایسے نازل موقع پر اللہ نے تحفہ عطا فرمایا۔ مگر آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ نماز سے غافل ہیں۔ 10-12 لوگ اگر کسی گھر میں ہیں تو صرف 2-1 لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جمعہ اور عیدین کی نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ افسوس صد افسوس، یہ ہے ہمارا عمل۔ بھلا ہم کیسے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دن اور رات اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم نماز کو ادا نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں؟ اللہ ہماری اب تک کی کوتاہی کو معاف فرمائے، آمین۔ اور اس مجلس سے ہم اٹھنے سے پہلے یہ عہد کریں کہ اب نماز کبھی نہ چھوڑیں گے اور نماز کو خوب اچھی طرح سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
فیضان ہے نا، محمد فیضان درجہ دوم تقریر کے لیے آپ کے درمیان یہ میں نکال دو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. مجھ سے واقف ہے زمانہ علم میرا نام ہے. مجھ سے واقف ہے زمانہ علم میرا نام ہے. بخش دینا تاج کشور میرا ادنا کام ہے. واجب الاحترام صدر محترم قابل قدر سامعین اجلاس اور نوجوانان ملت اسلامیہ، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت و فضیلت. حضرات، یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ علم سے اسلام کا تعلق ازلی، ابدی، دائمی اور حقیقی ہے، جس کی اہمیت اور فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کی تحقیقات میں بیٹھ کرنا جہاد ہے. اس لیے کہ علم حلال و حرام کے پہچاننے کا ذریعہ ہے. علم خلوت میں ایک محدث اور جلوے میں بحر بیکرا، دشمنوں کے لیے ہتھیار اور دوستوں کے لیے باعث رفعت. علم دلوں کا سرور اور آنکھوں کا نور ہے. علم عمل کا امام اور عمل اس کا تابع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعلم العلم وعلموه الناس. علم دین سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ. اور فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا بقدر ضرورت ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر. اور علماء اکرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور علماء انبیاء علیہ السلام دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے ہیں. علم دین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے مزید لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما. اور اسی طرح فتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے آزاد کر دے یا اپنا غلام بنا لے. حضرات، علم دین کے ہر زمانے میں اہمیت رہی ہے، اور جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں ہمیشہ فرق سمجھا گیا ہے. دونوں گروہ کبھی بھی برابر نہیں سمجھے گئے. قرآن کریم میں خاص انداز میں ببانگ دول اعلان کر رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا اہل علم اور جہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بلا صبح آج بھی عالم و جاہل اور فقیہ و عابد کے درمیان فرق سمجھا جاتا ہے، اور گزشتہ زمانے میں بھی اس کا امتیاز رہا ہے. برادران محترم، علم دین جس کے بارے میں آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے علم دین حاصل کیا تو وہ علم اس کے لیے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگا. وہ علم دین جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، وہ اسے جہاں کہیں پائے اس کا زیادہ مستحق ہے. جس علم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تعلموا العلم وعلموه الناس. اطلبوا العلم من المهد للحد. علم سیکھو ماں کی گود سے قبر تک. اور فرمایا گیا اطلبوا العلم ولو كان
नہ جانا پڑے. علم کی جستجو و طلب جس طرح بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے. علماء اکرام ہمیشہ اسلام کے لیے ایک قوت عظیم کا سر چشمہ رہے ہیں. علم ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان کی شناخت اور اس کے تشخص کو ظاہر کرنے میں واقع ہے اور جہالت کی سیاہ پوشی کو علم کا آفتاب ہی دور کر سکتا ہے. عالم اس صدف کے مثل ہے جس کے منہ میں ہر قطرہ بارش پہنچ کر موتی بن جاتا ہے. اس کے برعکس دولت کا حال یہ ہے کہ وہ آدمی کو دنیا پرست بنا دیتی ہے. انسان آرام اور راحت میں پڑ کر اپنی حوصلہ مندی کو بھول جاتا ہے. سچ کہا ہے کسی فارسی شاعر نے علم از سامان حفظ زندگی است, علم از سامان حفظ زندگی است, علم از اسباب تقویم خودی است. حضرت گرامی طالبان علوم نبوت کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں. آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بلا کی چیٹیاں تک ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہیں. بلا صبح آج بھی عالم و جاہل اور فقیہ و عابد کے درمیان فرق سمجھا جاتا ہے.